ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب نبينا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آخری آیات کریمہ میں سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے، وہ ارشاد آپ کے سامنے پڑا ہے. یہ جو سورہ احزاب کی 2 آیات کریمہ ہیں، یہ ان آیات کریمہ میں سے ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جانے والی منقول آیات میں سے ہیں. خطبہ نکاح جو کہ نکاح کے موقع کے اوپر پڑھا جاتا ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خطبہ نکاح منقول ہے، اس میں 4 آیات کا حضور سے پڑھنا آپ کی طرف منسوب ہے. ان میں سے ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تیسری اور چوتھی آیات یہی ہیں سورہ احزاب کی. ان آیات کریمہ کے اندر جو ایک مشترکہ تعلیم ہے وہ تقوی کی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہو. علماء کرام حضرات نے فرمایا ہے کہ نکاح کے موقع کے پر ان آیات کریمہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا ہے، اس انتخاب کے پیچھے حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ نکاح کے نتیجے میں 2 افراد آپس میں ایک نیا تعلق قائم کر رہے ہیں، 2 خاندان آپس میں جڑ رہے ہیں، ایک نیا رشتہ بننے جا رہا ہے
اور لڑکے اور لڑکی کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، یہ گویا کہ معاشرتی زندگی کی ابتدا ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہے نا وہ افراد کے مل جل کر رہنے کا نام ہے، اور افراد کہ جو مل جل کر رہنے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ نکاح سے ہوتا ہے، کہ نکاح کے اندر لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک تعلق ان کا بنتا ہے، پھر ان کے اس تعلق کے نتیجے کے اندر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ افراد کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے ایک گھر کی سطح کے اندر ایک معاشرے کا بالکل ایک ابتدائی سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے۔ معاشرے کی جو اصلاح ہے وہ افراد کی اصلاح پر موقوف ہے۔ معاشرہ کوئی ایک علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ افراد کے مل جل کر رہنے کا نام ہے۔ 2 فرد، 4 فرد، 6 فرد، 10 12 فرد، 15 20 فرد آپس میں جو مل کر رہتے ہیں، اسی مل جل کر رہنے کا نام کا معاشرہ ہے۔ اب اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ افراد کی اصلاح ہو، جتنے افراد ہیں ان میں سے ہر فرد کی اصلاح ہو، اور فرد کی اصلاح جو ہے نا وہ ذہن سازی سے ہوتی ہے، تربیت سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، تو ان انبیاء کی سیرت اور ان کے حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ایک فرد کو لے کر اس پر محنت کرتے ہیں، ایک ایک فرد کا ذہن بناتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ ابتدائی سے پوری قوم کے لیڈر بننے یا پوری قوم کا یا کسی ایک علاقے کا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ افراد سازی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان انبیاء کو ایسے گھرانوں میں پیدا نہیں کیا جاتا کہ جن گھرانوں کے لیے اقتدار تک پہنچنا آسان ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس گھر میں ہوئی ہے، آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ حیات طیبہ بغیر نبوت کا اعلان کیے بغیر جو پہلے گزری ہے، جب نبوت کا اعلان ہوا اور آپ نے بعثت کے بعد اس کا کام شروع کیا تبلیغ کا، تو ابتدا کے اندر آپ نے ایک ایک فرد پر محنت فرمائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ 4 افراد ہو گئے، مزید محنت ہوئی، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے۔ فرد فرد کی پر محنت کرتے کرتے ایک ایسا مجموعہ تیار ہوا کہ جن کو ایک عالی شان مقام اور ایک تربیت یافتہ انسان یا تربیت یافتہ جماعت یا دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ بننے والی جماعت کہا جا سکتا ہے، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں سے کئی کوششیں اس لیے ناکام ہو جاتی ہیں کہ ان کے اندر جو بنیادی طور پر انبیاء علیہ السلام کے کیا ہوا جو طرز ہے اس طرز سے ہٹ جاتے ہیں۔ افراد سازی کے بجائے ایک پورے مجموعے کو جانا درست کرنے کی کوشش شروع کر دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراد کی ذہن سازی ان کی تربیت ہو نہیں پاتی، اور وہ اس کے نتیجے کے اندر بگڑے ہوئے افراد سے جب معاشرہ بنتا ہے تو وہ معاشرہ بھی بگڑا ہوا بنتا ہے، اور اسی بگڑے ہوئے معاشرے سے پھر جو چیزیں جو لوگ با اختیار بن جاتے ہیں تو ان کی ظاہر ہے کہ ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اس کے نتیجے کے اندر وہ بھی پھر ایک پورے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کا سلسلہ بنتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد بتائی ہے، وہ بنیاد ہے افراد سازی، افراد کی ذہنی تربیت کی جائے، افراد کی سوچ درست کی جائے، ان کی زندگی کا رخ درست کیا جائے، اس کی پر محنت کی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو میدان ہے وہ انسانوں کے دل ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو رخ ہے وہ اخلاقی تربیت ہے۔ جب تک انسانوں کی اخلاقی تربیت نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی پر بھلے کیسے ہی اچھے سے اچھا قانون لاگو کر دیا جائے، اس قانون کے
توڑنے کے لیے مختلف تدبیریں انسانی ذہن خود سوچ لیتا ہے. اس قانون سے کیسے بچنا ہے، اس قانون کا توڑ کیسے کرنا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ افراد کی اصلاح اور ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی، جس کے نتیجے کے اندر جتنا اچھا قانون لاگو کیا جائے اس قانون کا توڑ انسانی ذہن سوچ لیتا ہے کہ اس قانون سے کیسے بچنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پر محنت کی، افراد پر محنت کی اور ان کی اخلاقی تربیت کی، اور اخلاقی تربیت کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے تقوی اور خوف خدا. اس لیے جب نکاح کا سلسلہ ہوا، کسی بھی جگہ پر نکاح کا معاملہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر آپ نے مخاطبین کو اور خاص طور پر زوجین کو خوف خدا کی تلقین فرمائی. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. پروردگار سے جو ڈرنے کا حکم ہے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ الیاذ باللہ پروردگار کی ذات کوئی خوف کھانے والی ذات ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی مہربان اور بڑی شفیق ذات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کی پر اس قدر مہربان ہے کہ جتنی مہربانی 70 ماؤں کو ملا کر ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے. تو ظاہر ہے کہ ماں سے جو آدمی منسلک ہوتا ہے یا ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے، تو ماں سے آدمی اس لیے خوف نہیں کھاتا کہ ماں مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گی یا ماں مجھے جو ہے نا وہ تکلیف پہنچائے گی، اس لیے ماں سے خوف نہیں کھاتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بھی انسان کو خوف اس وجہ سے نہیں کھانا کہ اللہ تعالیٰ کو الیاذ باللہ نقصان پہنچا دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخالفت سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی جو احکام ہیں ان احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو. اور یہ ڈرنا بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. رب وہ ذات ہوتی ہے کہ جو انسان کی تربیت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرنا اس لیے ہے کہ وہ چیزیں ہماری تربیت کے اندر مخل ہیں. جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان باتوں کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہماری تربیت میں نقص رہ جائے گا. یہ ایسی ہے کہ جیسے والدین جو ہے نا وہ اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، اپنی دانست اور اپنی فہم کے مطابق وہ بچے کو کھیلنے سے منع کرتے ہیں کہ کھیل کے اندر لگے گا تو وقت ضائع ہوگا، وہی وقت پڑھائی کے اندر لگائے گا تو اس کا مستقبل سنورے گا. والدین کو اولاد کے ساتھ شفقت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے ان کاموں کے کرنے سے ہمارا نقصان ہے، ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہماری تربیت میں نقص رہ جائے گا، ہماری اصلاح میں سکم رہ جائے گا. ہم اس درجے پر نہیں پہنچ سکیں گے کہ جس درجے پر اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے پروردگار سے ڈرو، یعنی اپنے پروردگار کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرو. ایسا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا ہے تم اس کے خلاف کرو اور اپنا نقصان کر بیٹھو. تو یہ جو خوف ہے، خوف خدا، یہ دراصل اخلاقی تربیت کی بنیاد ہے. جب تک دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کے لیے جرائم سے بچنا مشکل ہوتا ہے. کسی جرم کو کر کے اس جرم کی سزا سے بچنے کے لیے آدمی کئی تدبیریں سوچ لیتا ہے، بلکہ جرم کرنے والے جرم کرنے سے پہلے اس جرم کا جو نتیجہ ہے، اس تک جو برا نتیجہ ہے اس سے بچنے کا سامان پہلے کر لیتے ہیں. ڈاکو ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اپنے بچاؤ کا سامان سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے کس کس راستے سے بچنا ہے. چور چوری کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے جانا ہے اور کیسے میں نے بچنا ہے، اپنی جان کو کیسے بچانا ہے. قتل کرنے والا اپنے آپ کی سیفٹی پہلے سوچ لیتا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کر کے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور یا جرم کی پر جو ملنے والی سزا ہے اس سزا سے میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت نہیں ہوتی اور انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت جگہ پر تقوی کا حکم فرمایا. بہت آیات کریمہ ہیں کہ جن آیات کریمہ میں تقوی کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ خوف خدا ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر اخلاقی تربیت ہوگی. جب اخلاقی تربیت ہوگی تو پھر انسان خود اپنے آپ کو قانون کا پابند کرے گا، اس کے دل کے اندر خود قانون کا احترام پیدا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند ایک سزائیں مقرر ہیں. مثلا کوئی قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً قتل کر دیں، کوئی شراب پیتا ہے تو اسے کوڑے لگائیں، کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹیں. لیکن
جب تک یہ اخلاقی تربیت نہیں ہوگی، جب تک یہ خوف خدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ان چند سزاؤں کی نافذ کرنے سے انسان کی پوری تربیت، پورے معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے اندر جو 13 سالہ مکی دور تھا، جو آپ کی سمجھیں کہ نبوت ملنے کے بعد اکثر زندگی تھی 13 سالہ، وہ آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر افراد سازی کی محنت کی پر وقت صرف کیا۔ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے جانے کے بعد، ہجرت کے بعد بھی ابتدائی چند سالوں کے اندر آپ کا مکہ والوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جہاد اور غزوات کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک حکومتی سطح، ایک ریاستی چیز ایک سامنے آئی تو اس کے بعد پھر حدود کا نفاذ ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کوئی جرم ہوا اور جرم کرنے والے جو ہے نا وہ خود آ گئے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میری پر حد جاری کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحقیق فرمانے کے بعد حد بھی جاری فرمائی، حدود کا نفاذ بھی ہوا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ خاتون نے چوری کی، اور چوری وہ خاتون جو ہے نا کسی معزز گھرانے کی تھی، تو اس کے جو قبیلہ تھا ان کو فکر پیدا ہوئی کہ اگر ہمارے گھر کی خاتون کا ہاتھ کٹے گا تو ہمارے لیے بڑی رسوائی کا باعث ہوگا۔ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ کوئی چھوٹ مل جائے، تو اب سوچنے لگے کہ سفارش کس سے کروائیں، کون ایسا ہوگا کہ جو حضور کے سامنے جا کر سفارش کرے۔ بالآخر ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، زید بن حارثہ وہ تھے غالباً، یا اسامہ بن زید تھے، تو ان سے درخواست کی گئی۔ انہوں نے چونکہ دین کے احکام تو تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہو رہے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، کہ اگر اس فاطمہ کی بجائے فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو پھر اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ قانون کے اندر مساوات، لیکن یہ قانونی مساوات کا درجہ بہت بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے ذہنی تربیت، افراد سازی کا کام، ایک معاشرہ ایک ایسا تشکیل پا گیا ہے کہ جو قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر ایک سوچ ہے، ایک ذہن ہے کہ حکومت تبدیل ہوگی تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارا معاشرہ درست ہوگا، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جزوی طور پر کچھ ہو جائے ترقی، جزوی طور پر کچھ اصلاح بھی ہو جائے، لیکن اصلاح کا جو اصل طریقہ کار ہے، یہ جو ایک مکمل اصلاح ہے، اس کے لیے افراد سازی ضروری ہے، اور افراد سازی کے اندر سب سے زیادہ جو بہترین آدمی اصلاح کر سکتا ہے تو وہ آدمی اپنی اصلاح خود کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا کہ ایمان والو تمہاری اوپر اپنی اصلاح کرنا لازم ہے، کوئی دوسرا اگر گمراہ ہو گیا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال تم پر نہیں پڑے گا، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ اپنی اصلاح ضروری ہے۔ آج اصلاح کی کوششیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اصلاح کا سلسلہ جو ہے نا دوسرے سے شروع ہو، مجھے اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنا پڑے، دوسرے گھر سے اصلاح شروع ہو، میرے گھر سے اصلاح شروع نہ ہو۔ اپنی ذات کو اور اپنے گھر کو مستثنا کر کے آدمی دوسروں کے بارے میں کہتا ہے کہ دوسرے درست ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی جو ہے نا ایک گناہگار ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا نہیں ہے، جن گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے لوگوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ لوگوں میں خوف خدا ہی نہیں رہا، حالانکہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے تو اس کے اندر بھی خوف خدا اس مطلوب درجے میں نہیں ہے جس درجے میں مطلوب ہے، جس درجے میں خوف خدا ہونا چاہیے اس کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مستثنا کر کے دوسروں کے بارے میں کہتا ہے کہ آج کل لوگوں میں خوف خدا ہی نہیں رہا، لوگوں کے اندر امانت و دیانت ہی نہیں رہی، لوگوں کے اندر یہ نہیں رہا، شریعت کی پاسداری نہیں رہی۔ وہ دوسروں کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکتا نہیں ہے کہ میرے اندر خوف خدا نہیں ہے، میں نے کیسے ترقی کرنی ہے، میں نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ اور اس کے جو پیچھے ایک چیز کا فرما ہے کہ جس سے یہ سوچ جنم لیتی ہے وہ ہے ذاتی مفاد، کہ آدمی سوچتا ہے کہ اپنا میں مفاد پہلے سوچ لوں، پہلے میں اپنی جو ایک مطلوبہ چیزیں ہیں وہ میں پہلے اکٹھی کر لوں، پھر دنیا کی پہلے میں ساری چیزیں اکٹھی کر لوں، آخرت کی بات میں سوچی جائے گی۔
یہ جو آخرت فراموش ذہنیت ہے کہ جس کے اندر آخرت کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، سوچنا جب بھی ہے تو دنیا کے بارے میں سوچنا ہے کہ دنیا کے اندر کیا چیز مجھے کیسے حاصل ہو جائے، فلاں مقصد کیسے حاصل ہو جائے، پیسہ کیسے حاصل ہو جائے، فلاں چیز میں کیسے حاصل ہو جائے، فلاں مقصد کیسے حاصل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. ساری سوچ کا جو محور ہے وہ اس حد تک ہے، یعنی قبر کے کنارے تک. قبر کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہماری سوچ ہے نہیں. اگر سوچ ہے تو ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس کو بھی ہم نے سوچنا ہے، اس کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں. غیر سنجیدہ طور پر سوچ لیتے ہیں. کبھی کوئی بیان سن لیا تو کوئی وقتی طور پر ایک سوچ پیدا ہو گئی اور اس سے بعد پھر ختم ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی. کوئی کتاب پڑھ لی، کسی جگہ کوئی مضمون پڑھ لیا، وقتی طور پر ایک سوچ پیدا ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب، پھر اسی روٹین پر آ جاتے ہیں. تو یہ آخرت فراموش جو ذہنیت ہے اس کے نتیجے کے اندر پھر آدمی کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان صرف دنیا جو سامنے نظر آ رہی ہے اس تک سوچتا ہے، اس کے ماورا مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں وہ سوچنے سے عاری ہو جاتا ہے. اس کی سوچ مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچنے سے اس کا ذہن سن ہوتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے. سوچنے کی پر آئے بھی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر پھر دوسری چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے. تو یہ جو آخرت کے بارے میں ہمارا غیر سنجیدہ رویہ ہے، اس کے نتیجے کے اندر پھر ہماری اصلاح نہیں ہوتی، خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، اخلاقی تربیت نہیں ہوتی. جو کام ہمیں کرنے چاہیے ان کاموں کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، ان کاموں پر ہم آتے نہیں ہیں، ان کاموں کے بارے میں ہم معلومات نہیں کرتے، اور پھر جو ہے نا وہ دوسری چیزوں کے اندر شیطان یا نفس ہمیں الجھا کر ہمارے اوقات کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انہی کاموں میں لگا دیتا ہے. اور ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اچھا جی ہم تو ابھی فلاں کام میں مصروف ہیں، فلاں میں مصروف ہیں، اس سے فارغ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے. تو یہ سب شیطانی جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے اور وہ ڈھکوسلے ہیں. تو اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ انسان اپنی فکر خود کرے، اپنی اصلاح کی فکر خود کرے، اور یہ سوچے کہ کوئی دوسرا درست ہو یا نہ ہو اس سے مجھے کیا لینا دینا، میں نے تو اپنے آپ کو درست کرنا ہے، میں نے تو اپنی قبر کے اندر جا کر جواب دہ ہونا ہے اللہ کے سامنے، میں نے اپنی زندگی کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. دوسرا کوئی صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا، درست ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے درست کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، صحیح طریقے سے اس تک دین کا پیغام ضرور پہنچانا ہے. لیکن یہ کہ دوسرا درست نہیں ہو رہا اس وجہ سے میں بھی درست نہیں ہوتا، وہ دوسرے فلاں جو ہے نا یہ غلط کام کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. یہ جو ایک سوچ ہے نا یہ سوچ بہت غلط ہے، اور یہ سوچ انسان کو جو ہے نا وہ تباہی تک لے جاتی ہے. کیونکہ اس سوچ کے نتیجے کے اندر پھر انسان کی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ بگاڑ کرنے والے یا غلط کام کرنے والے معاشرے کے اندر تو وہ تو ہر وقت موجود ہی رہیں گے. پھر آدمی انہی کو سوچ سوچ کر انہی کو آئیڈیل بناتا رہے کہ جی فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، کون سا کوئی پوچھنے والا ہے، کون سا کوئی دیکھنے والا ہے. اگر یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی نا تو پھر آدمی کی اصلاح مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم نے مرنا ہے اور ہر انسان نے اپنی موت مرنا ہے. جس وقت اس کا ایک وقت مقرر ہے اسی وقت پر اسے موت آنی ہے، اور اس کے بعد اب قبر کے اندر بھی اس نے اکیلے جانا ہے. کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یار، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی قومی لیڈر، کوئی مذہبی پیشوا اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہاں پر بھی وہ اکیلا ہوگا. اور محشر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس نے اکیلے ہی جواب دینا ہوگا. کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی اس کا ترجمان نہیں ہوگا، وہ اس نے خود ہی ساری باتوں کو ہینڈل کرنا ہے، اس نے جواب دینا ہے. ان ساری چیزوں کو انسان کو وقت نکال کر سوچنا چاہیے، ورنہ جس تیز رفتاری کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے اسی طریقے سے ہم اندھا دھند چلتے رہیں گے تو پھر اسی حال میں موت آ جائے گی، اور اسی حال میں پھر آگے چلے جائیں گے. اور آگے جا کر کیا ہوتا ہے اس کا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پر ہے اور ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، اور اس ہونے سے تحفظ کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے. اس چیز کو سوچنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ملک توفیق عطا فرمائے.